نمبر 3، جہنم سے بچنے کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ پیدا کرو۔ تقویٰ کا معنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یعنی اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ڈر، یہی خوف انسان کو برائی سے دور کر دیتا ہے، انسان کو برائی کے قریب جانے نہیں دیتا۔ ایک جوان بند کمرے کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان اگر برائیوں میں مبتلا ہے، اگر اس شخص کے اندر اگر اللہ کا ڈر آ جائے تو برائی کے قریب نہیں جا سکتا، وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ بچے گا، یہ کوشش کرے گا کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرے، اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر انسان کو برائی کے قریب جانے نہیں دیتا، اور یہی ڈر انسان کو کامیاب بھی بنا دیتا ہے۔ یہی ڈر جنت سے جہنم سے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈر پیدا کیا کرو۔ قرآن اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَرِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے کوئی ایسا شخص نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے، ہر شخص کو جہنم سے گزارنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بچا لے گا، جو تقوی والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن جس انسان کے اندر تقوی نہ ہو، جو انسان تقوی سے دور ہو، وہ انسان جنت نہیں جا سکتا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے تقوی پیدا کیا کرو۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ 2 چیزیں ہیں، اور کون کون سی ہیں جنت میں لے جانے والی؟ وہ 2 چیزیں ہیں، تقوی اور حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق۔ اگر کسی انسان کے اندر اچھا اخلاق ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو اس نے جنت میں جانے والا عمل کیا ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، اخلاق کو اچھا کر لو اور اللہ کا ڈر پیدا کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم سے جانے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر لے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ آج انسان زبان اور شرمگاہوں کی کوئی حفاظت نہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول نے بھی کسی موقع پر صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ، تم 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 زبان کی گارنٹی دو، نمبر 2 اپنے شرمگاہوں کی گارنٹی دو۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ 2 چیز جو ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور زبان کنٹرول میں رکھے۔ کیوں؟ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، منہ سے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گالی بھی دیتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن جہاں تک کہ زبان کا شرمگاہ کا معاملہ ہے تو قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، ہے لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں لونڈی اور بیوی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرا راستہ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا تو گناہ گار ہوگا، وہ پاپی ہوگا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا گیا جو انسان پسند نہیں کرتا، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حفت الجنہ بالمکاری حفت النار بالشہوات، یعنی جہنم کو شہوت سے ڈھانپا گیا اور جنت کو ان چیزوں سے جو انسان طبعی طور سے پسند نہیں کرتا، انسان پسند نہیں کرنا چاہتا، انسان نماز نہیں پڑھنا چاہتا، انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہتا، انسان دینی چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہتا، ان چیزوں سے جہنم کو ڈھانپا گیا، جنت کو ڈھانپا گیا۔ اس لیے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے اور نیکیوں کی طرف بڑھیں، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے
اور نیکیوں کے طرف دوڑے، نیکیوں کے طرف بھاگے اور اللہ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ آپ ہمیں بچا لیں، یا اللہ ہمیں آپ بچا لیں، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے جہنم سے بچنے کا، تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔